رمضان کا مہینہ تو شب و روز ایک روزہ دار کا عبادت میں گزرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم روزہ دار کے اوپر برستی ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، یا تو خوف خدا کی وجہ سے، یا اس کی محبت اور اس کی رحمت پر امید کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے، صوفیاء بھی فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اس کی محبت میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔ یعنی بندہ نماز اس نیت سے پڑھے کہ میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی رحمت پر امید کرتے ہوئے، تو یہ زیادہ افضل عبادت ہے۔ ورنہ اگر وہ فرائض و واجبات کی پابندی ڈر کر کرتا ہے کہ میں نہیں کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کی رحمت پر امید کرتے ہوئے بندہ عبادت کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں آتا ہے، تو وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں اور اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ بلکہ ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ ایسا کمال ہے کہ اس کی مثال ظاہر پوری دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ بلکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ صحرا میں ہو اور اس کی سواری جس کے اوپر اس کا تمام ساز و سامان ہو، اچانک صحرا میں اس کی سواری گم ہو جائے، اور صحرا کے اندر سواری کا یا اشیاء خرد و نوش کا گم ہو جانا سیدھی موت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی صحرا میں اس کی سواری گم ہو جائے، اس کے کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہ رہے، اور وہ یہ یقین کر لے کہ اب اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اب اپنے موت کے انتظار میں صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹے اور آنکھیں بند کرے کہ اب مجھے بس موت کا فرشتہ آتا ہے اور میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اچانک وہ آنکھ کھولے اور دیکھے کہ اس کی سواری بما ساز و سامان اس کے سامنے کھڑی ہے، تو وہ اپنی سواری کو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ موت کے یقین پر زندگی کی اس امید کی کرن کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے، یعنی اس کے ہوش ہی اڑ جائیں خوشی میں۔ وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ ان کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، تو وہ اپنی سواری کو دیکھ کر یہ کہے کہ یا اللہ انت عبدی و انا ربک، یعنی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اسے کہنا کیا چاہیے تھا؟ انا عبدی و انت ربی، انا عبدک و انت ربی، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا، کہنا تو یوں چاہیے تھا، لیکن اپنی سواری کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے یوں کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی خوشی کو کون جان سکتا ہے کہ جس کے الفاظ ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے خوشی کے عالم میں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندے کے توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، بتقاضۂ بشریت اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے نا، اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر اس کی پکڑ کرتا ہے، اسی لیے یہ مڑ مڑ کر ہماری بارگاہ میں آتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار گناہ سے توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ بندے سے ہو جائے تو جب بھی گناہ سرزد ہو بندہ فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے توبہ کرے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات توبہ کرے، اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں، موت واقع ہو جائے تو گناہوں سے پاک و صاف نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں جائے گا، ورنہ کم از کم اگر اس کی موت واقع نہیں بھی ہوئی، گزشتہ گناہوں سے سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اگر توبہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کی شرائط کے مطابق اس نے توبہ کی تو گزشتہ کھاتا تو ہو گیا کلیئر۔ تو اب اگر گناہ کرے گا تو وہ کم از کم وہی گناہ ہوگا جو اب اس نے کیا ہے، پچھلا کھاتا تو کلیئر ہو گیا نا، پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے ہیں اس کے۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ توبہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے واپس پلٹ کر جانے کو اپنے لیے محال تصور کرے، پکا مصمم ارادہ کرے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور توبہ کا یا گناہ کا تعلق اگر انسان کے ساتھ ہے تو ان معاملات کو کلیئر کرے گا پھر توبہ کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے ڈاکہ ڈالا اور کسی کا مال ضبط کیا، یا کسی سے قرض لیا، مثال کے طور پر لاکھ روپے قرض لیا اور کھا گیا اور اس کو نہیں واپس کر رہا، یا اس نے کہا کہ میں نے تم سے لیے ہی نہیں تھا، تو کسی کا مال دبایا، کسی کا حق سلب کیا، تلف کیا، تو اس پر توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس کے پیسے واپس کرے پھر توبہ کرے۔ ٹھیک ہے نا، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، جس کا حق مارا ہے اس کو کلیئر کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اسی طرح کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، تو اب اپنے طور پر توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرے؟ جس کو تکلیف دی ہے، جس کا دل دکھایا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے نماز قضا کی تو خالی توبہ کرنے سے اسے توبہ نہیں قبول ہوگی کہ اب بس میں نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں یا اللہ توبہ کرتا ہوں میری ساری نمازیں معاف کر دے، تو معاف نہیں ہوں گی اس طرح، بلکہ قضا کرنے کا جو گناہ ہے، نماز کو اس کا وقت گزارنے کا، اس کو قضا کرنے کا جو گناہ ہے، اس گناہ سے توبہ کرنے سے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ جو نماز رہ گئی ہے اس کو اب پھر وہ پڑھے گا۔ اسے عام طور پر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قضائے عمری، قضائے عمری کی صورت میں نماز۔ جیسے مثال کے طور پر سن بلوغت سے لے کر اب تک، اب اگر کسی کی 30 سال عمر ہے، 40 سال 50 سال عمر ہے، اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے جو نمازیں چھوڑی ہیں تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب وہ توبہ کرے گا، تو جو نمازیں قضا کی ہیں، توبہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایسی توبہ کرے گا کہ پکی سچی، یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اگلی جو ہیں وہ بھی قضا کرنا شروع کر دیں، یا جب دل کیا پڑھے جب دل کیا نہ پڑھے، تو پھر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے پکا نماز کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ گزشتہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ قضا کرنے کا گناہ توبہ سے معاف ہوگا، اب وہ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضاء عمری کی صورت میں پڑھنا پڑے گا۔ تمام حضرات سوشل ڈسٹنس کا ضرور خیال کریں، جہاں پر نشان لگائے گئے ہیں ان نشانات کے اوپر بیٹھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہماری مسجد جو ہے جیسے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو تمام حضرات جو ہے یہ SOPs کو اور نشانات کو فالو کریں، اس کے مطابق صفوں میں بیٹھیں تاکہ بعد میں صفحے بنائیں تو اسی طریقے سے صفحے بنائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قضاء عمری کی صورت میں وہ نمازیں جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی، یہ توبہ کی صورت ہے۔ چلیں اسی ضمن میں قضاء عمری کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک لڑکا 12 سال کی عمر کے بعد جو ہی اس سے
علامات بلوغت ظاہر ہوں تو وہ بندہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو احکام شرعیہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے۔ تو اب اس وقت سے حساب لگانا شروع کرے کہ میں جب بالغ ہوا تھا، اگر یاد نہیں کب بالغ ہوا تو 12 سال کی عمر، مرد کی بات کر رہا ہوں، لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر سے۔ اب وہ حساب لگائے کہ اب میری عمر مثال کے طور پر 40 سال ہو گئی ہے، تو 12 سال کی عمر سے لے کر اب تک میری عمر میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، اندازہ کرے، اس کا اسٹیمیٹ لگائے، کاغذ پینسل لے، اس کو لکھ لے۔ اب اس نے یہ اندازہ کریں کہ یار کون سی نماز میری سب سے زیادہ قضا ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے یہ تصور کیا یا انالیسس کیا کہ یار میں فجر میں عام طور پر نہیں میری آنکھ کھلتی تھی، تو میں اٹھ کے جو ہے نا بس وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا تھا، تو فجر کی نماز میری زیادہ کوانٹٹی کے اندر رہی ہے۔ تب وہ جتنی تعداد ہے اس کا اسٹیمیٹ لگا کر اس کا اسٹیمیٹڈ جو اس کا فگر ہے وہ لکھ لے۔ اسی طرح ظہر کا، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا اندازہ کرے اور اتنی نمازیں پیپر کے اوپر لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد ان نمازوں کو جس طرح اس سے آسانی ہے وہ قضاء عمری کی صورت میں پڑھنا شروع کر دے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ فجر کی اس کی 1000 نمازیں ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں، تو اب وہ ایسے کرے کہ نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد یا پہلے جو سنت غیر مؤکدہ ادا کی جاتی ہیں، جیسے عصر کی نماز سے پہلے سنت غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں اور عشاء کی نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح نمازوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 4 نفل ہیں، ٹھیک ہے، 2 سنتوں کے بعد نفل ہیں اور 3 وتر کے بعد 2 نفل ہیں۔ تو ان نوافل اور سنن غیر مؤکدہ کی غیر مؤکدہ جو سنتیں ہیں ان کی جگہ وہ قضاء عمری پڑھے۔ باقی سنتیں اور فرائض وغیرہ اپنے وقت پر ادا کرتا رہے گا، نوافل کی جگہ وہ قضاء عمری پڑھے، اور جتنی پڑھتا جائے اس میں سے مائنس کرتا جائے، جتنی پڑھتا جائے اس میں سے مائنس کرتا جائے۔ اگر کسی بندے نے سچے دل سے توبہ کی اور اس طریقے سے حساب لگا کے اس نے قضاء عمری پڑھنا شروع کر دی، 1 2 ہر نماز کے ساتھ اس نے نمازیں دہرانا شروع کر دیں، یعنی قضاء عمری پڑھنا شروع کر دی، تو مرنے سے پہلے اگر وہ اپنی نمازیں ختم نہ بھی کر سکا پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جو کہ بس ٹھیک ہے جو رہ گئی چھوڑ دے اس کو اور بس آگے پڑھتے جاؤ اور پیچھے حساب نہ لگائے گا، تو یہ نماز اس کی جو رہی ہیں یہ اس کے ذمہ قرض ہیں، تو یہ اس کو جو ہے اس کا حساب لگا کر قضاء عمری کی صورت میں ادا کرنی چاہیے۔ بلکہ اگر کسی کی 80 سال کی نمازیں بھی قضا باقی ہیں اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اب میں اپنی نمازیں ساری پڑھوں گا اور آئندہ نماز وقت پر ادا کرنے کا صحیح اہتمام کرتا ہے، اب اگر وہ نیت ہی کرتا ہے، اس نے ابھی شروع نہیں کی ہیں، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل میں رحمت کا مفہوم۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا نا، امنیہ اور رجا، اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آج ہم بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مفہوم اپنے دل میں غلط بٹھا لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ کی رحمت پر یقین کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ امید نہیں ہوتی۔ اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری اس کی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ، اس بات کو سمجھیے گا ذرا، یہ رحمت الہی پر امید کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ اچھی قسم کا بیج لیتا ہے، بیج لینے کے بعد زمین کو ہموار کرتا ہے اور بیج زمین میں ڈالتا ہے، وقت پر اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے ارد گرد زہریلی جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، اس کے مکمل لوازمات پوری کرنے کے بعد جو ہے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے میرے مالک میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب اس کو پروان چڑھانا تیرا کام ہے۔ اسے کہتے ہیں امید۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ امید کہتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے فرائض و واجبات و معاملات وقت پر صحیح طریقے سے فل اپنی کوشش اور تگ و دو اور اخلاص اور محنت کے ساتھ کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، میرے مالک میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تو اپنا کرم کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی اور اس کا کام بن جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر بالفرض ایک بندہ زمین میں بیج ہی نہ ڈالے، زمین میں بیج ہی نہ ڈالے، اس زمین کو تیار نہ کرے، جب بیج نہیں ڈالا تو تیار کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اس کو پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، بیج جو اس نے نہیں ڈالا۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے مالک ادھر درخت اگا دے، تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ کہیں گے کہ اس بندے کے دماغ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے بیج تو ڈالا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہاں پر درخت اگے یا پودا اگے۔ تو اسے کہتے ہیں امنیہ۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس طرح کا کہ امنیہ میں مبتلا ہے، کہ وہ حقیقت میں رحمت الہی پر تکیہ نہیں کرتے۔ اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے فرائض و واجبات پورے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، میرے مالک میں بس اب تیرے رحمت کے حوالے ہوں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور وہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب جتنا بڑا گناہگار ہے اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے یہاں بھی بارش نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی ہوگی کبھی۔ جب بارش بالکل نہ ہو رہی ہو تو لوگ اکٹھے ہو کر ایک کھلے میدان میں جاتے ہیں اور ایک نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش عطا فرماتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نماز استسقاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو لیا اور ایک پہاڑ پر چلے گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک بارش عطا فرما۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کتنی؟ اور ان 70 سالوں میں اس نے کبھی بھی ہماری فرما برداری نہیں کی، ہمیشہ ہماری نافرمانی کی ہے۔ 70 سالہ زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی ہے، اسے خیال ہی نہیں آیا میرا رب ہے، میں نے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ارشاد فرمایا موسیٰ، اس شخص کی وجہ سے بارش روک دی گئی ہے، اگر وہ شخص مجمع سے اٹھ کر چلا جائے تو باقی لوگوں کی دعا قبول ہو جائے گی اور بارش برسے گی۔ تھوڑی دیر گزری، اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہاں پر ایک ایسا آدمی ہے جس کی 70 سال زندگی ہے اور اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، اور وہاں سے اٹھ کے جائے تاکہ دوسروں پر تو کوئی کرم ہو اللہ کا۔ اب یہ اعلان کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری تو چاروں طرف سے کالی گھٹا آئی اور چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، عرض کرتے ہیں مالک اعلان تو میں نے کر دیا تھا، اور تو نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے وہ شخص تو اٹھ کے کوئی بھی یہاں سے گیا نہیں ہے، لیکن بارش بھی برسنا شروع ہو گئی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے ہم نے بارش روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے اعلان کیا نا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو 70 سالہ زندگی دی ہے اور اس نے ہمیشہ ہمیں ناراض کیا ہے، تو اس نے اپنا منہ چادر میں چھپا لیا اور کہنے لگا میرے مالک میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں، لیکن یہ بات تیرے اور میرے درمیان راز ہے نا،
کسی کو پتہ تو نہیں ہے میں کتنا گناہگار ہوں؟ اللہ کے تو نے اپنے نبی کو بھی نومینیٹ نہیں کیا کہ اس بندے کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی. تو میرے مالک اگر میں اس مجمع سے اٹھ کے جاتا ہوں نا تو سارے لوگ مجھے دیکھیں گے کہ اچھا یہ تھا، یہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ آسمان سے اس کے بارے میں باقاعدہ نازل ہوا ہے کہ یہ بندہ بڑا نافرمان ہے اور اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی. تو چادر اپنے منہ پر ڈالی نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا مالک اگر آج پردہ رکھنا تو میں وعدہ کرتا ہوں اب نافرمانی نہیں کروں گا. تو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس کی توبہ، اس کی ندامت اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے وہ کام کیا کہ 70 سالہ زندگی کے جتنے بھی برے اعمال تھے، گناہ تھے، ان پر ہم نے رحمت کا پانی پھیر دیا ہے، دھو دیا ہے سب کو. بلکہ اس کی ندامت اتنی کام آئی ہے کہ وہ 70 سالہ جتنے اس کے گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل دیے، اسی لیے تو سب سے نیک ہو گیا. فرمایا اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی. پھر عرض کی مالک پھر وہ کون ہے دکھانا. ارشاد فرمایا جب نافرمان تھا تو پردہ ظاہر نہیں کیا، اب تو ہمارا ویسے ہی مقرب ہو گیا، ہم کیوں ظاہر کریں. تو وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. گزشتہ امتوں میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا تھا نا اس کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ یہ کر کے آیا ہے. یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ میں اور آپ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلیں اور ہمارے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں. صبح ہم آفس جائیں تو سارے لوگ دیکھیں کہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے رات اس نے یہ کرتوت کیے ہیں. ہم جا کر دکان پر بیٹھے جو گاہک آئے وہ دیکھیں کہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ کام کیے ہیں آج. تصور کریں ایک لمحے کے لیے کیا حال ہو. ہم ایک دوسرے سے منہ چھپائیں یا نہ چھپائیں؟ مجھے بتائیں. چھپائیں نا. لیکن وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے. اسی لیے کہتے ہیں وہ ستار ہے. ستار کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ پردہ پوشی کرنے والا. ہم نے جتنی زندگی گزاری ہے ہمارے عیوب اس نے مخلوق پر ظاہر نہیں کیے. جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ مخفی ہے. اور اس پر کرم والا کرم یہ کہ سچے دل سے توبہ کریں تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے. اور نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیسی شان ہے میرے رب کی، کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یوں بھاگے جیسے بدکا ہوا اونٹ بھاگتا ہے، بارگاہ الہی میں نہ آئے، سر نہ جھکائے، اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کرے، اس کی رحمت نہ لوٹے، تو مجھے بتائیں نا اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے. اچھا ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑی رحمت کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مدد فرماتا ہے، ہمارے سارے کام وہی بناتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی پال رہا ہے اور جو کرتا ہے وہی کرتا ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں بس ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارا مسجود ہے، ہم اس کے ساجد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، اس کے علاوہ ہم جائیں تو جائیں کہاں. ہم سب یہ کہتے ہیں. ہم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں نا بھائی، سب کہتے بھی ہیں. لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے بعض اوقات یہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بڑی عارفہ اللہ کی ولیہ ہو گزری ہیں. ایک شخص ان کے پاس آیا نا، کہنے لگا یا ہذہ انا مشغول فی محبتک، کہنے لگا کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں. تو انہوں نے اس شخص کی طرف پلٹ کر دیکھا نا، کہنے لگی قالت، انہوں نے کہا کہ لی اختی، میری ایک بہن ہے،
احسن منی، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وراءک، وہ تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس شخص نے یوں ایسے پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے گھما کے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی کہ میں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے اور دیکھتے کسی اور کی طرف ہو۔ اچھا یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ ایسی چوٹ لگاتے ہیں بعضوں کا ساری زندگی سنور جاتی ہے۔ اس شخص نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ مخلوق میں کسی کی محبت کا دعویٰ کر کے کسی اور کی طرف دیکھا ہے تو تھپڑ پڑا ہے، اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کر کے کسی اور کی طرف دیکھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن کیا کرتے ہیں جب کوئی آفت آن پڑتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں، کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ادھر ادھر بھاگنے سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے ہمارا دھیان جانا چاہیے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ تو دیکھیں ہماری مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے آگے۔ رمضان شریف، پھر روزے کے احکام، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ میں تو ڈرا ہوا ہوں، اللہ کرے حالات ٹھیک ہوں، ہماری مسجدیں آباد ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، سنت ادا فرمائے۔